بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب کسی خاتون کے ہاں بچے پیدا ہوتے فوت ہو جاتے ہیں، 1 2 3 یا ایسے کم و بیش، تو خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، اور فیملی کے باقی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس خاتون کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ہلکا سمجھتی ہیں، شاید کوئی میرے گناہ ہیں، میری خطائیں ہیں، میری کوئی کمزوری ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے پریشان رہتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی خاتون کے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں تو اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے، یعنی بچے کے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کے ہاں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ آزماتا بھی ہے، اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے، تھوڑی عمر میں ابھی چند دنوں کا ہوتا ہے یا پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس انداز سے آزماتا بھی ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے، دے کر پھر واپس لے لیتا ہے، اس انداز سے بھی آزماتا ہے، مالی اعتبار سے بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ خاص کر کے اس حوالے سے جن کے بچے 2 یا 3 بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ بچے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں شفیع بنیں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، آپ کی شفاعت تو خیر شفاعت کبریٰ ہے، آپ جیسی کوئی بھی سفارش شفاعت نہیں کر سکے گا، اور آپ کی شفاعت جو ہے اللہ کی بارگاہ مقبول ہوگی۔ تو ان بچوں کی بھی شفاعت ہے، جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں شافعا و مشفعا یا شافعاتوں و مشفعا، یعنی بچوں کی جو دعائیں ہیں، یا اللہ انہیں سفارشی بنا دے، تیری بارگاہ میں شفاعت کریں، اور ایسے سفارشی کے گن کی سفارشیں تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہوں۔ تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بدولت جو ہے تمہیں ایک بہترین شفیع جو ہے مل جائے، اور قیامت کے دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، سفارش کریں، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ملنے والی خاتون ہے، وہ اپنی والدہ کے حوالے سے بتا رہی تھی، بڑی خوش نصیب خاتون ہے، کہتے والدہ میری والدہ جو ہے بڑی خوش نصیب ہیں، 3 یا 4 بچے جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو خاتون بھی مذہب سے جڑی ہوئی ہے، دین سے جڑی ہوئی ہے، تو یقیناً وہ اپنی والدہ کے اس عمل کو جو ہے اپنے لیے بطور اعزاز، اپنی والدہ کے لیے بطور اعزاز کے جو ہے وہ سمجھ رہی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے، اعزاز ہے۔ اس حوالے سے جو ہے چند حدیث مقدسہ میں بیان کرنا چاہوں گا، واضح ہے، مؤید ہیں، دلیل ہیں، اور جب ہم دلیل ہمارے سامنے اللہ کا فرمان آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ آ جائے، تو پھر ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور راضی رہنا چاہیے، اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے جو ہے نا، اور واویلا کرنا، شور مچانا، خود فیملی کے لوگ عجیب نگاہ سے دیکھنا، تو یہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چند ایک حدیثیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثۃ من الولد تمسہ النار الا تحلۃ القسم۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یعنی یوں سمجھنے کہ سیاستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان گناہ گار کے 3 بچے فوت ہو جائیں، یعنی بچپن میں فوت ہو جائیں، تو فرمایا کہ اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے قسم کو پورا کرنے کے لیے، یعنی وہی اللہ نے جو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک شخص جو ہے وہاں سے گزر کر کے جائے گا، لیکن فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جب دوزخ کی آگ سے بچ گیا تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ حدیث جو ہے متعدد طرق سے جو ہے مروی ہے۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، آپ کی بارگاہ میں ہم وقت حاضر ہوتے ہیں، آپ سے باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ سے سنیں۔ تو علمونا مما علمک اللہ، ہمیں بھی تعلیم دے، تربیت کریں۔ تو آپ نے فرمایا، ایک دن آپ نے فرمایا کہ فلاں دن جو ہے تم نے جمع ہو جانا ہے، تو خواتین جو ہے وہ جمع ہوگی ساری کی ساری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، بہت سارے احکام شرعی بتاتے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ما من کننا امرات تقدم بین یدیہ من والدہا ثلاثۃ الا کان لها حجابا من النار، کہ تم میں سے جو عورت جو ہے آگے 3 بچے بھیجتی ہے، یعنی یہی فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یا جلدی فوت ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ بچے جو ہے اس کے لیے ماں باپ اور بچے دونوں کے درمیان جو ہے وہ حجاب، پردے بن جائیں گے، پردہ بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، گویا کہ ماں باپ کو دونوں کی طرف جانے سے جو ہے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اب اثنین، اگر 2 ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر 2 ہوں۔ پھر اس نے پوچھا 2؟ آپ نے فرمایا چاہے وہ 2 ہی کیوں نہ ہو، 2 ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر 2 بھی بچے آگے بھیج دیتی ہے تو فرمایا وہ بچے اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اور سیدھا ماں باپ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حدیث بھی متفقون علیہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کی راوی میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنس الا ادخله الجنة بفضل رحمته یاہم۔ فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغی کی عمر میں، 6 سال میں، 7 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، یا اس سے کم و بیش، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ہے اپنے خاص کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ جنتی ہے، یعنی ماں باپ دونوں جو ہے وہ جنتی ہوں گے۔ حدیث بخاری میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی، وہ بھی یہی عورتوں کے حوالے سے انہوں نے یہی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دن مخصوص کریں تاکہ ہم بھی جو ہے آپ کی باتیں جو ہے سن سکیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پیغام پہنچایا اور یہی بتایا کہ جس کے بچے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انصار کی ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ جو عورت جو ہے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں یا اس سے کم و بیش چاہے 2 بھی فوت ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث جیسے مسلم میں بھی ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حسان نے کہا کہ میرے 2 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے، تو آپ نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا تو ہمیں بتا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمدہ بات جو ہے سنی ان بچوں کے بارے میں جن کے فوت ہو جاتے ہیں، تو فرمایا صغارهم دامیس الجنت یتلقى احدهم اباہ او قال ابویہ فیاخذ بثوبہ او قال بیدہ کما اخذ انا بسانفۃ ثوبک ھذا فلا ينتهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله اللہ واباہ الجنت۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم بن حنبل میں بھی ہے اور سنن بہقی میں بھی اور دیگر کتب میں بھی۔ فرماتے ہیں ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میرے 2 بیٹے جو ہے فوت ہو گئے ہیں، کہ آپ نے السلام کی حدیث سنی ہے جو ہمارے ان کے بارے میں جو ہے بتا دیں تاکہ ہمیں جو ہے اس سے ٹھنڈک پہنچے، واضح افسوس ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے چھوٹے بچے جو ہے وہ جنت کے کیڑے ہیں، یعنی جنت میں چلتے پھرتے ہیں جیسے کیڑے جو ہے وہ ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو فرمایا وہ بھی اسی طرح بچے جو ہے وہ جنت کے کیڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے باپ یا والدین دونوں کو ملتے ہی اس کے دامن یا ہاتھ کو جو ہے تھام لے گا، دامن کو پکڑ لے گا یا ہاتھ کو جو ہے اسے تھام لے گا ہاتھ سے، جیسے
میں اپنے اس کپڑے کو کے دامن کو جو ہے پکڑتا ہوں، یعنی ایسے اپنے پکڑ کر کے بھی دکھایا، اس کو پکڑے رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرماتا اس وقت تک جو ہے اسے جو ہے پکڑ کر کے رکھے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، مسلم بن حنبل میں بھی ہے، اور اسی طرح دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ فرطان من امتی ادخل اللہ بہما الجنۃ، وقالت عائشہ فمن کان لہ فرط من امتک، قال من کان لہ فرط یا موفقۃ، قال فمن لم یکن لہ فرط من امتک، قال فانا فرط امتی لن یصابوا بمثلہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے دو کم سن بچے فوت ہو جائیں، پیش رو بن جائیں، یعنی پہلے جو ہے پہنچ جائیں، جسے ہم کہتے ہیں فرطن، وہ جو دعا میں بھی ہے جب ہم مرنے والے کے بچے کے حق میں جو ہے دعا کرتے ہیں، تو فرمایا پیش رو ہو گئے تو اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک پیش ہو، یعنی ایک جو ہے فوت ہو جائے آگے پہنچ چکا ہو، تو اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے جنت میں لے جائے گا۔ اور کیا تو اگر کسی کا پیش رو نہ ہو، یعنی کسی کا بچہ فوت نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا پیش رو کوئی اور نہیں ہوگا میں اس کا بنوں گا، کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کر کے کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت ساری حدیث ہیں جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے والدین کی جو ہے مغفرت فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرام میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سقط لا یراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار فیقال ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنۃ فیجرہما بسررہ حتی یدخلہما الجنۃ۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، ابو یعلا میں اور دیگر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناتمام بچہ ہے، یعنی 5 ماہ کا یا 6 ماہ کا جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جب اپنی ماں کو جہنم میں داخل کیے جاتے ہوئے دیکھے گا، یعنی اس ماں باپ کو جو ہے دوزخ میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے، دوزخ میں جہنم میں دیکھے گا تو اپنے رب سے جھگڑے گا، بحث کرے گا، جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہا جائے گا اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو الغرض اس کے علاوہ کثرت حدیث ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، پورے عنوانات جو ہیں محدثین نے دیے ہیں۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ اگر بچے فوت ہو جائیں تو واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، آنسو نہیں بہانا۔ آنسو تو اگر نکل آئیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہی بچے جو ہے آپ کے حق میں جو ہے سفارشی بنیں گے، شفیع بنیں گے، اور ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، پیشرو بنیں گے، تمہیں پکڑ کر جو ہے جنت کی طرف لے جائیں گے، جیسا کہ ہم نماز جنازہ میں ان بچوں کے بارے میں دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔